عزیزان گرامی رفیقان ملت، اس سے پیشتر آپ نے قرآن کے معنی، قرآن کی جمع و ترتیب اور اس کی کتابی شکل کے بارے میں باتیں سماعت فرمائی۔ اس کے بعد تو قرآن متعلق کی فضیلت اور اس کی شان کے بارے میں ہے، لیکن ہمیشہ ہم وہ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو نہیں لیا، بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم تفسیر کا آغاز شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اعوذ باللہ اپنی قرأت سے پیشتر پہلے کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے پڑھنے کے وجوہات کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس مختصر سے درس میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، یا پھر اس طرح ترجمہ کر لیں کہ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس میں ہم کو تفسیر میں یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ، جو ورڈ آیا ہے، ہر لفظ کی وضاحت ہو، ہر لفظ کا معنی بتایا جائے کہ کس لیے آیا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں لغت کے اعتبار سے اس کی تشریح کچھ کر دیتا ہوں کہ اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، قرآن کا پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو یہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، اس لیے جب بھی قرآن شریف پڑھا جائے گا تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس لیے پڑھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن شریف پڑھا جائے گا، حضور کے زمانے سے آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، حضور بھی پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، اور پوری امت پڑھتی رہی، گویا کہ یہ سنت ہو گیا۔ اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہو گیا؟ تمام لوگوں کا، حضور کا بھی ہو گیا، صحابہ کرام کا بھی ہو گیا، اور تمام لوگوں کا بھی ہو گیا یہ سنت۔ تو اس سنت پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جب بھی ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ یہ دوسری وجہ ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے جسم کی پلیدی، ناپاکی دور ہو جائے، گندگی۔ جیسے اب اگر کوئی واش روم کر کے آیا تو ڈائریکٹ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ جائے گا، پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ پاک ہوگا تو وضو کرے گا۔ اسی طرح تلاوت قرآن کرنے کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے باطنی عضو کو پاک کیا جاتا ہے، اندرونی چیز کو پاک کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیا کیجئے کہ ہم قرآن مقدس کو تلاوت کرتے ہیں اپنے زبان سے، تو اعوذ باللہ پڑھ کر کے اپنی زبان کو پاک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قابل تلاوت بناتے ہیں، اور اپنے آپ کو قابل تلاوت بناتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک طریقہ ہو گیا اپنی صفائی کا، کہ اپنے آپ کو پہلے صاف کرو، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، یہ تیسری وجہ ہوئی۔ اسی طرح چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی اچھے دربار میں جاتا ہے، یا کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، تو اس سے پہلے پرمیشن لیتا ہے، اجازت لیتا ہے اندر آنے کی، اس کے بعد وہ جاتا ہے۔
تو یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خود بادشاہ ہے اور اس کا کلام بھی بادشاہ ہے، اس کا کلام بھی بادشاہ۔ آپ دیکھیں ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر ہم کر دیں تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اور اگر وقت کا پی ایم بول دیں تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے، بات ایک ہی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ نشہ مت کرو، ہم بھی کہتے ہیں نشہ، لیکن وہ اگر کہہ دے گا تو نہیں گورنمنٹ کا حکم آیا، ایسا بولا جاتا ہے۔ تو جب رب کا حکم آیا تو اس سے بڑا کون بادشاہ ہے، اس سے بڑھ کر کس کا کلام ہے؟ تو عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جب بھی ہم قرآن مقدس پڑھنے جائیں گے تو اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کریں گے، کس طور پر؟ کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ تو یہ باتیں ہوئی اعوذ باللہ پڑھنے کی، کہ اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھیں گے اور کیوں آدمی پڑھتا ہے۔ یہ تو اعوذ باللہ پڑھنے کے وجوہات ہو گئے۔ اب اس کے لفظ کا معنی دیکھیے، اعوذ کا معنی کیا ہے؟ اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ پکڑنا، التجا کرنا، ملنا، ہے نا؟ تو اگر پناہ لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اور اگر ملنا اس کا معنی ہوگا اعوذ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں، میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں، یہ اعوذ کا معنی ہو گیا۔ اور اس کے بعد الشیطان جو ہے یہ بنائے، بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان اور بعض لوگوں نے کہا شیطان، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دور ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، یعنی چونکہ وہ فرشتوں کی جھرمٹ میں رہ کر اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا تھا، اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا تھا، لیکن نافرمانی اس نے کی تو اللہ نے فرشتوں کی جھرمٹ سے اس کو نکال دیا، دور کر دیا۔ تو یہ شیطان کا معنی ہوا۔ اور اسی طرح ایک شیطان کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی، ہلاکت اور بربادی، ہلاکت اور بربادی اس طور پر کہ وہ تو فرشتوں کے درمیان مقرب ہو کر رہتا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن جب اس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے سارے اعمال کو، جو عمل اس نے کیا تھا، بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا گوشہ نہیں جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، بتاؤ۔ اور فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد، مسند میں بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک گستاخی کی، بے ادبی کی نبی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو بھگا دیا اور اس کے پچھلے سارے اعمال کو برباد کر دیا، پچھلے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس نے گستاخی کر لی تو وہ مردود بارگاہ الہی ہو گیا، اب جو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو، اور تمہیں خبر نہ ہو۔ تو مدینہ شریف جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ تو شور و گل مچاتے ہیں اور بعد میں ان کو جھڑکتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حضور پر درود و سلام کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھو، ناز شریف کی مجلس مت سجاؤ۔ تو اپنا جو سنی بندہ رہتا ہے، نبی کا عاشق رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اس لیے وہ گفتگو نہیں کرتا، ورنہ کسی کی مجال نہیں کہ عاشق رسول سے وہ مقابلہ کر سکے، عاشق رسول سے وہ مقابلہ کر سکے۔ اگر ہمارے کوئی عالم بحث کرنے بھی لگ جاتے ہیں تو پھر وہ سنتا ہی نہیں ہے، اپنی چلاتا ہے۔ بات کب ہوگی؟ جب تم پہلے سناؤ، پھر تمہاری بات کا ہم جواب دیں، پھر جو سوال ہم کریں گے تم اس کا جواب دو، تم اس کا جواب، پھر ہم تمہارا دفاع کریں، تم ہمارا دفاع کرو، پھر بعد میں جو فیصلہ مانا جائے گا اس پر قابل قبول ہوگا، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن وہ سنتے نہیں۔ تو ہر سنی مسلمان وہاں جو جاتا ہے وہاں بحث کیوں نہیں کرتا ہے، اور زیادہ تر وہ سیدھے سادے مسلمانوں کی پکڑتا ہے،
सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को इसको पता ही नहीं उतना दीन के बारे में, बस इतना पता है कि मैं नबी का आशिक हूँ, इसीलिए वो चला गया और उसी को पकड़ के ये इधर वो हदीस सुनाएगा, वो हदीस सुनाएगा, बोलेगा नहीं जाना चाहिए, सलात व सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, उस तरफ जाके सलाम मत करो, ये इतनी सारी बातें बना करके उसको बहला करके फुसला करके लेके जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जब भी हम मदीना शरीफ की नीयत करें तो सबसे पहले किसी तजर्बाकार आलिम के पास जाकर, जो वहाँ पे जा चुके हों, उनके पास जाकर के पहले आदाब सीख लें और क्या मराहिल क्या मसले पेश आएंगे उनके बारे में सीख लें, उसके बाद आप जाएं, ताकि आपको कोई लग़्ज़िश ना हो और कोई मसला दरपेश ना हो। अज़ीज़ान गिरामी रफ़ीक़ान मिल्लत, तो ये शैतान जिसका माना क्या हुआ, दूर होना, कि रब तबारक व तआला की बारगाह से वो दूर हो गया। कुरान ने कहा फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, के यहाँ से निकल जा, बेशक तू धुतकारा हुआ है, बेशक तू धुतकारा हुआ है, तो वहां से निकाल दिया गया। ये हो गया शैतान का माना दूर होना और हलाकत बर्बादी होना और बातिल हो जाना उसके अमाल। और रजीम ये रज्म से बना हुआ है, जिसका माना ये होता है कि निकालना, निकाला हुआ होना, क्योंकि शैतान भी रब की बारगाह से निकाला हुआ है, शैतान भी रब की बारगाह से निकाला हुआ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रजीम कहते हैं। तो अब उसका पूरा माना इस तरह हो जाएगा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ धुतकारे हुए शैतान से या निकाले हुए शैतान से, ये पूरा उसका माना हो गया। ये तो एक लुग़वी माना हुआ, डिक्शनरी में देखेंगे तब, अब जब आलिम के पास जाएंगे तो उसका वो अलग तफसीर करेंगे, वो फिर बताएंगे कि अऊज़ु बिल्लाह हम क्यों पढ़ते हैं, वो बताएंगे दीनी और दुनियावी मुसीबतें बहुत हैं। नहीं मुसीबत, आदमी को अगर एक ही मुसीबत घेर ले तो परेशान हो जाता है, बीमार पड़ जाए तो उसको ठिकाना कौन से हॉस्पिटल में ले जाऊं, कहाँ से पैसा इंतजाम करूं, बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह आदमी घरेलू टेंशन में रहता है। तो ये तो जाहिरी चीजें हो गई। और शैतान सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा हथियार उसी के पास है, वही वार करता है। नमाज पढ़ने आओ, अगर जो चीजें आप भूल जाओ, नमाज की नीयत कर लो, जैसे ही नीयत करोगे नमाज अभी मुकम्मल नहीं होगी, वो भूली हुई चीज आपको याद आ जाएगी, वो भूली हुई चीज आपको याद है। एक बात मुझे याद आई कि एक बुजुर्ग की बारगाह में एक बंदा गया और पूछा कि मेरा खजाना गुम हो गया है, मुझे नहीं मिला हुआ है। तो उस बुजुर्ग ने कहा तुम जाके 2 रकात नमाज अदा कर लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से तुमको वो भुला हुआ खजाना, नमाज की बरकत से भुला हुआ खजाना मिल जाएगा। ये आदमी चला आया, बुजुर्ग की बात मान लिया। जैसे ही उसने 2 रकात पढ़ने का इरादा किया, रकात बांध ली, अभी कैरत ही कर रहा था, उसको अपना खजाना याद आ गया, उसको उसका खजाना याद आ गया। जैसे उसको खजाना याद आ गया, बोला अब नमाज कौन पढ़ता, नमाज थोड़ा भागा अपने खजाने की तरफ। ये हाल है। तो नमाज में आने से भूली हुई चीज याद आ जाती है। कुरान ने कहा ना फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, या मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा और तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का जब जिक्र करने आया वो बंदा, तो अल्लाह ने उसको याद दिलाया, अल्लाह ने उसको याद किया, उसको भूली हुई चीज याद आ गई। लेकिन ये अपने नफ्स पर और अपनी फितरत पर पड़ा रहा कि नमाज भी पूरी नहीं किया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। नमाज की हकीकतन बरकत उसी वक्त हासिल होगी जब हम खुशू के साथ, इत्मीनान के साथ बारगाह इलाही में हाजिर होंगे। और अगर पता चला हम नमाजियाँ पढ़ रहे हैं, दिलो दिमाग कहीं और है, जहन कहीं और है, तो फिर क्या फ़ायदा इसी नमाज से। लाख सजदे करो, वो एक सजदा काफ़ी है जिसमें दिल और दिमाग हाजिर हो, जिसमें दिल और दिमाग हाजिर हो। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रुकू, तुम्हारे सजदों को नहीं देखता है, हाँ तुम्हारे खुशू व खुजू को देखता है, तुम्हारे खुशू, तुम्हारे इत्मीनान को देखता है कि कितना इत्मीनान के साथ और कितना दिल लगी के साथ नमाज अदा कर रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी रफ़ीक़ान मिल्लत, तो अर्ज़ ये कर रहा था कि बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, दीनी भी, दुनियावी भी, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। और बातिनी तो बड़े हार्ड हैं, जिसमें सूफिया किराम फरमाते हैं कि ज़ाहिरी जो मुसीबतें आती हैं, आप अगर उसको देखो तो चलो कंट्रोल पाने की उसमें कोशिश करो। ये बीमारी लगी है तो फलां डॉक्टर के पास जाएंगे, दांत की बीमारी लगी तो दांत के डॉक्टर के पास चले गए, सर्जरी कराना है तो सर्जरी वाले के पास चले गए, जो बीमारी हुई उसके पास चले गए, वो ज़ाहिरी। लेकिन जो अंदरूनी बीमारी होती है, जो आदमी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है,
وہ کیا ہے؟ نفس کا کنٹرول کرنا. یہ شیطان سے بھی خطرناک دشمن ہے نفس. جس کا نفس قابو میں نہیں رہا, کنٹرول میں نہیں رہا, اس کو اس کے نفس نے ابھار دیا. یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, شیطان کو قید خانے میں, جیل میں بند. پھر کون ہے جو برائیوں میں لے جاتا ہے اس کو؟ کون ہے جو برائیوں میں اس کو لے جاتا ہے؟ تو یہی کہنا پڑے گا کہ اس نے اپنی زندگی, اپنی عادت شیطان کے ساتھ اتنا بڑھا دیا, اتنا اسی میں مصروف کر دیا کہ اگرچہ شیطان دور ہو گیا لیکن وہ اپنا طریقہ اس کے نفس میں چھوڑ کر کے چلا گیا, وہ طریقہ اس کے نفس میں چھوڑ کر کے چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے نفس امارہ, یہ برائی, اور آدمی بہک جاتا ہے. آدمی اسی نفس نے کتنے آدمی کو کھا گیا, کتنے بڑے ولیوں کی عبادت کو اس نے چور چور کر دیا. اسی طرح غصہ, جو آدمی کنٹرول نہیں کر پائے گا تو غصے میں آدمی کیا سے کیا بول دیتا ہے. جیسے اکثر باتیں آتی رہتی ہیں کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو نا غصے میں طلاق دے دیا. غصے میں طلاق نہیں ہوتی, تو غصے میں تو طلاق دیتا ہے کہ کوئی راضی ہوگا, خوشی ہوگا, چین و سکون میں محبت والی باتیں کرے گا تو کیا تم کو طلاق ایسا بولے گا؟ نہیں, ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. میٹھے ماحول میں کوئی نہیں طلاق دیتا ہے, جو لفظ نکل گیا سو نکل گیا, اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اس لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. حضور نے فرمایا اگر غصہ آ جائے, کھڑے ہو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اور بیٹھے ہو لیٹ جاؤ تو اس میں پھر ٹھنڈا پانی پی لو تو تمہارا غصہ کنٹرول ہو جائے گا. غصہ اتنا خطرناک ہے کہ اپنی فیملی کو برباد کر دیتا ہے, کچھ بھی بولوا دیتا ہے. ایک غصہ ہو گیا. اسی طرح حسد بھی کتنا, یہ سب جو گناہ ہے نا اندرونی والے گناہ, میں نے بتایا جو بیماری والا وہ ظاہری, اور یہ جو بتا رہا ہوں وہ باطنی. باطنی بہت خطرناک ہے, اس سے بچنا ہے. تو صوفیاء کرام اور علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ چاہے ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو یا کوئی بھی مصیبت آئے یا پریشانی آئے, جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ شیطان سے لے لو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ کے میں آ جاؤ شیطان سے, کہ یا اللہ میں تیرا قرآن پاک پڑھنے جا رہا ہوں, کہیں پڑھتے پڑھتے یہ میرا ذہن نہ بھٹکا دے. تو اس لیے کوشش کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کل اس کے مسائل بیان کروں گا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہم بظاہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو یہ معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, کیا جو میں نے بتایا آپ کو کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ یا اللہ میں قرآن پاک کو پڑھنے جا رہا ہوں, اس کا معنی کچھ بھی ہو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا. یہ جو نیت, جتنی نیتیں کرو گے اتنے عمل بڑھتے جائیں گے, تو نیت کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ